نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وقال جل وعلا كما ورد في سورة النساء لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلك أضعف الإيمان. رواہ مسلم رحمہ اللہ. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بعث اللہ من نبی فی امته قبلی الا کان له حواریون واصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بامرہ ثم انه تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. رواہ ایضا مسلم رحمہ اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. اسلام آباد کی لال مسجد جو پہلے وہاں کی مرکزی جامع مسجد کہلاتی تھی، جبکہ ابھی اسلام آباد چھوٹا شہر تھا، ابھی اس کی وسعتیں جو ہیں وہ ادھر ادھر بہت زیادہ پھیلی نہیں تھی، تو یہی مرکزی مسجد تھی. اور جہاں تک میری معلومات ہیں غالباً یہ اسلام آباد میں پہلی مسجد تھی جو تعمیر ہوئی ہے، اس لیے کہ جو جی سیکٹر ہے اسی میں سب سے پہلے وہاں وہ کوارٹر بنائے گئے تھے کہ جن میں جب مرکز جو ہے سینٹرل گورنمنٹ اس کی سیٹ تبدیل ہوئی ہے کراچی سے اسلام آباد، تو وہ جو وہاں پر پھر عملہ آیا ہے مرکزی حکومت کا، ان کے لیے یہ کوارٹرز بنائے گئے تھے انہی کے آس پاس کی مسجد. پھر اس کے ساتھ جامع حفصہ ایک دارالعلوم کی حیثیت سے وجود میں آیا. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں 3 سوالات ہیں جو بڑے اہم ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس کا وسیع تر پس منظر کیا ہے، اسباب کیا ہیں.
وہ کیا سلسلہ حوادث و واقعات ہے کہ جن کے ایک کڑی یہ بھی ہے، اور اس میں اگر کوئی غلطی ہے دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، تو وہ معین کی جانی چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہاں جو کچھ 6 مہینے سے ہو رہا تھا، جنوری سے اس کا آغاز ہو گیا تھا، اس سے اتنے عرصے نظر انداز کیوں کیا گیا؟ کس نے کرایا؟ کس لیے کرایا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ اس وقت جو انتہائی ایکسپلوسو سچویشن اس وقت موجود ہے، اور اس سے آج 6واں دن شروع ہو چکا ہے، اس کا فوری جو ہے نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس کے دور رس عواقب و نتائج کیا ہے؟ جہاں تک وسیع تر تاریخی پس منظر کا تعلق ہے، میں پیش کی عرض کر دوں، معذرت خواہ ہوں کہ مجھے کچھ ایسی باتیں دہرانی پڑیں گی جو اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہیں، لیکن یہ کہ آج کی گفتگو کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو ذہن میں بلڈ کر لینا اثر نو ضروری ہے۔ دیکھیے، جیسے ہی پچھلی صدی میں مغربی استعمار، ویسٹرن کولونیلزم، یورپین کولونیلزم، اس کی بساط طے ہونی شروع ہوئی، تو اس کے ساتھ ہی احیاء اسلام اور ملت اسلامی کی نشأت ثانیہ کا ایک جذبہ بھی پروان چڑھنا شروع ہوا۔ یہ اس کا فطری نتیجہ تھا کہ جیسے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ہم گویا کہ ایک نیند کی کیفیت تھے، ہم پر انگریز حکمران تھا، کہیں فرانسیسی حکمران تھے، کہیں کوئی اور ولندیزی حکمران تھے، کہیں ہسپانوی حکمران تھے، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہماری خودی دبی ہوئی تھی، اور ہماری خود شعوری جو ہے وہ بھی بجھی ہوئی تھی۔ لیکن جب ہم تھوڑے تھوڑے آزاد ہونے شروع ہوئے تو گویا سے ایک طریقے سے ہم نیند سے بیدار ہوئے، تو ہمیں یاد آیا کہ ہمارا ایک نظام تھا، ہمارا ایک شاندار ماضی تھا، ہمارا ایک دین ہے، ہمارا ایک قانون ہے، ہمارا ایک نظام حیات ہے، اسے دوبارہ جو ہے بروئے کار لایا جائے، اس کو سامنے لایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے زندہ کیا جائے، اس کا احیاء کیا جائے۔ اس جذبے نے پورے عالم اسلام میں مختلف نوع قسم کی تحریکوں اور جماعتوں کو جنم دیا۔ لیکن 2 باتیں نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو یہ تمام تحریکیں جن کا میں ابھی لسٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ کنٹمپریری کہلائیں گی، ہم عصر۔ ان میں سے یہ نہیں ہے کہ ایک کے نتیجے میں دوسری پیدا ہوئی، دوسری کے نتیجے میں، بلکہ یہ ایک ہی وقت میں ابھری ہے، اور ان کے پشت پر ایک ہی جذبہ کار فرما تھا۔ کبھی نعیم صدیقی صاحب نے ایک شعر کہا تھا بہت عمدہ، اس صورتحال کی ڈپکٹ کرنے کے لیے، ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم، ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدھم۔ ان تحریکوں میں سے میں پہلے 3 کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک فار ایسٹ میں، انڈونیشیا میں مسجوبی تحریک، ایک فار ویسٹ میں کہہ لیجئے ایشیا کے اعتبار سے، ترکی میں سعید نورسی کی تحریک، ایک ایران میں فدائین کی تحریک۔ لیکن اس کے 2 بہت بڑے مرکز جو بنے ہیں وہ بر عظیم پاک و ہند اور مصر۔ بر عظیم پاک و ہند کو جو عجمی عالم اسلام ہے اس کا امام ہونے کا مقام حاصل ہے، اور مصر کو عالم عرب کے ثقافتی امام ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ بر عظیم پاک و ہند میں نوٹ کیجئے، گنتی کر لیجئے صرف، مولانا ابوالکلام آزاد کی حزب اللہ 1913 سے 1920 تک، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت 1920 کے لگ بھگ شروع ہوئی، خیری برادران نے ایک جماعت قائم کی تھی، جماعت المسلمین، علی گڑھ میں قائم ہوئی تھی تحریک مجاہدین علی گڑھ،
علامہ مشرقی کی زبردست زوردار خاکسار تحریک، 1930 کے بعد سے مسلم لیگ کی تحریک، اس سے پہلے مسلم لیگ کا کوئی نظریاتی جو ہے ایجنڈا نہیں تھا، صرف مسلمانوں کو ہندو کی غالب اکثریت سے جو خطرات پیش ہو رہے تھے ان کا ازالہ، ان کی پیش بندی۔ 1930 میں علامہ اقبال کے خطبہ الہ کے بعد اس کے اندر، خطبہ الہ آباد کے بعد اس کے اندر ایک رنگ پیدا ہوا احیاء اسلام کا۔ پھر 1941 سے جماعت اسلامی ہند، اس میں پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اضافہ ہوا ہے، اور وہ ہے جہاد افغانستان کا جو فال آؤٹ ہوا ہے۔ یہ جہاد افغانستان جس کو کہ امریکہ نے سپورٹ کیا، بے تحاشا پیسہ دیا، اسلحہ دیا، پوری سپورٹ کی، اور اس نے اپنے ایجنڈوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں جہاد فی سبیل اللہ کا غلغلہ بلند کرا دیا۔ چنانچہ دور دراز سے لوگ آئے اور وہاں پر انہوں نے اس جہاد میں حصہ لیا روسیوں کے خلاف۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ امریکہ تو اپنا جو ہے وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن جو لوگ وہاں پر آئے تھے وہ تو خلوص کے ساتھ آئے تھے، اور جو وہاں پر لڑ رہے تھے وہ بھی خلوص کے ساتھ لڑ رہے تھے، وہ روس کی غلامی اختیار کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن اسی جہاد کے فال آؤٹ میں پھر جہاد کشمیر شروع ہوا، اور یہ پاکستان کی ایجنسیز نے محسوس کیا کہ بہتے دریا میں ہاتھ دھو لو، اسی ریلے میں جبکہ افغانستان کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اگر کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ہم کسی طریقے سے کشمیر کو ایک ملیٹنٹ تحریک کے ذریعے سے، مسلح ایک تحریک کے ذریعے سے ہندوستان کے قبضے سے نجات دلا دیں، تو یہ بھی اسی دور کی پیداوار ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں جبکہ وہ جہاد افغانستان بھی ختم ہوا، جہاد کشمیر بھی ختم ہو گیا، تو وہ جو مجاہدین تھے ان کے جو بقیت السیف ہیں، جو بچے کھچے رہ گئے، ان میں سے اکثر کا جو ہے انہوں نے پناہ گاہ جو دی ہے وہ ہمارے قبائلی علاقوں کے اندر۔ تو یہ ایک مرکز بن گیا ہے در حقیقت ان جہادی تحریکوں کے، یوں سمجھیے کہ باقیات الصالحات کہہ لیجئے، ان کے جو بھی اثرات اور نتائج ہیں وہ باقی ہیں، اور اس کے اندر یقیناً ایک عسکریت پسندی اور گوریلا جنگ کا رنگ پیدا ہوا ہے۔ یہ تو میں نے بر عظیم پاک و ہند کی تحریکوں کی ایک لسٹ آپ کے ساتھ رکھی۔ اس کے برعکس مصر میں یہ ہوا کہ یہ تقریباً یہ تمام شیڈز آف اوپینین ایک ہی بہت بڑی جماعت کے اندر وہ ضم ہو گئے، الاخوان المسلمون، وہ بہت بڑی جماعت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں یہ سارے قسم کے جو ہیں شیڈز آف اوپینین جو یہاں بر عظیم پاک و ہند میں مختلف تحریکوں کی شکل میں تھے، یہ وہاں پر گویا کہ ملے جلے تھے۔ ان کا ایک ملغوبہ تھا الاخوان المسلمون۔ یہ جو تحریکیں تھیں، اب جو تلخ بات ہے وہ یہ ہے کہ 100 سال گزرنے کے ہو گئے ہیں، ان میں سے کسی کو کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ان کے خلوص و اخلاص میں قطعاً کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، جوش و جذبے کی بھی نفی نہیں کی جا سکتی۔ خلوص و اخلاص اپنی جگہ ہے اور جوش و جذبہ اپنی جگہ ہے۔ اسی ضمن میں یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ اس وقت بھی جو اب جن کے لیے ایک نام ایک کالم نگار نے بنا لیا ہے، عبد البرادران، مولانا عبد العزیز اور عبد الرشید غادی صاحب، ان دونوں کا بھی جہاں تک خلوص و اخلاص کا تعلق ہے کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شادی ایجنسیوں کی پیداوار تھے اور ان کی ملی بھگت سے کوئی ڈرامہ جو ہے بنایا گیا ہے، یہ میرے نزدیک قطعاً کسی درجے میں بھی قابل قبول بات نہیں ہے۔ ان کا خلوص و اخلاص اپنی جگہ پر ہے، اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح ان کا مقصد اور ہدف بھی صحیح ہے، اسلام قائم ہو، منکرات کا سد باب ہو، عوامر کا جو ہے وہ رواج ہو، قوانین اسلامی جو ہے وہ نافذ کیے جائیں وغیرہ وغیرہ، ہدف صحیح ہے، درست ہے۔ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، ہونی چاہیے، ہر صاحب ایمان کے دل کے اندر یہ آواز پیدا ہونی چاہیے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ خلوص اور اخلاص کا تعلق جو ہے وہ دراصل اخروی اجر و ثواب سے ہے۔ خلوص و اخلاص ہوگا
تو چاہے دنیا میں ناکامی ہو جائے اللہ کے ہاں اجر و ثواب جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ لیکن دنیا میں کامیابی کے لیے اہم ترین مسئلہ طریقہ کار کا ہے۔ طریقہ کار صحیح نہیں ہوگا تو خلوص و اخلاص کی کتنی بھی مقدار ہو اس سے نتیجہ برآمد نہیں ہوگا اور منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اصل مسئلہ جس کو ایمفیسائز میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جوش، یہ جذبہ ہے ایک ہی نغمہ، کہیں اونچا کہیں مدھم، اور ہے ایک ہی جذبہ، کہیں واضح کہیں مبہم۔ واقعہ یہ ہے، یہ اصل میں مغربی قوتوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عالم اسلام میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ پہلے نمٹنا چاہتے تھے یو ایس ایس آر کا جو بھی ان کے نزدیک اب امیڈیٹ خطرہ بن گیا تھا ان کے نظام کو، ان کا جو عالمی طاغوتی نظام ہے اس کے لیے کمیونزم بہت بڑا خطرہ بن کر، چیلنج بن کر سامنے آیا تھا۔ تو وہ اس سے نمٹنے میں تھے۔ تقریباً نصف صدی پچھلی جو ہے وہ کولڈ وار میں انہوں نے گزاری ہے، اور اس میں بلکہ مسلمانوں سے اور دوسروں بھی ہندوؤں سے بھی مذہب کے حوالے سے تعاون چاہا ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں کے علم میں یہ بات پہلی دفعہ آ رہی ہوگی وہ حیران ہوں گے، ملینز کی تعداد میں دی گلوریس قرآن انگریزی میں چھاپ کر امریکہ نے اس زمانے میں عالم اسلام کے اندر تقسیم کرایا۔ مسلمانوں اپنے مذہب کی طرف آؤ، دیکھو یہ جو ہے کمیونسٹ یہ تو خدا کے منکر ہیں، سرے سے دین کے منکر ہیں، یہ تو ملحد ہیں، یہ تو یہ ہے۔ ہم یہ ہے بہرحال مذہبی لوگ ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے، ہم جیسس کے ماننے والے ہیں یا حضرت موسیٰ کے ماننے والے تو ہیں۔ اور اسی حوالے سے اپنشد اور گیتا کے یہ ملینز کی تعداد میں نسخے انگریزی میں انہوں نے پھیلائے ہیں، تاکہ اس مذہب کے حوالے سے کسی طریقے سے وہ جو آن سلاٹ تھی اس وقت کی، جو امیڈیٹ خطرہ تھا ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو، اور اس کے ذریعے سے کہ جو پوری یوں سمجھیے گلوبل ایکسپلائٹیشن وہ کر رہے تھے، تو پہلے تو انہوں نے اس کی روک تھام کی ہے۔ لیکن انہیں اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ عالم اسلام اس خطرے سے نمٹتے ہی ہمیں ایک دوسرے خطرے سے نمٹنا پڑے گا۔ لہذا یو ایس ایس آر کی تحلیل ہونے کے فوراً بعد انہوں نے اثر نو نیٹو کو جب آرگنائز کرنا شروع کیا، بلکہ اس کے اندر اور توسیع کی، تو سوال کیا لوگوں نے اب آپ کو کس کا خطرہ ہے؟ آپ کو کمیونزم کا خطرہ تھا، وہ تو مر چکا، اس کی تو لاش پڑی سڑ رہی ہے روس کے اندر۔ تو صاف کہہ دیا تھا نیٹو کے چیف نے اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے۔ اسلام ایک نظام کی حیثیت سے ابھر کر کہیں سامنے اگر آ گیا تو ہمارے نظام کی موت ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد ظاہر بات ہے کہ رات کی سیاہی جو ہے اس کا تو کوئی اثر باقی نہیں رہ سکتا، لہذا یہ خطرے کا انہیں پورا اندیشہ تھا، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے سے سدباب کرنا شروع کر دیا تھا، ان کی پلاننگ شروع ہو چکی تھی۔ اب یہ جو تحریکیں ابھری ہیں ان میں سے ایک بات میں آپ کے بارے میں عرض کروں گا کہ میرے محدود معلومات کی حد تک ان میں سے کسی تحریک نے سوائے ایک کے جس کا بھی میں ذکر کروں گا طریقہ کار یا میتھوڈالوجی کی بحث نہیں کی۔ جذبہ ہے، جوش ہے، احیاء اسلام ہے، یہ کر دیں گے، اسلام آئے گا۔ علامہ اقبال نے بھی خوشخبریاں سنائی، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا۔ یہ تو اب نیا ایک انقلاب آنے والا ہے دنیا میں، اور یہ جو اسلام ہے نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور بال جبریل میں جو ان کی نظم ہے وہ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک طرح کی پیشن گوئی اور بڑی زوردار ایک اذعانی کیفیت کے ساتھ ہے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو یہ صورتحال جو ہے، یا جیسے انہوں نے کہا تھا جبکہ وہ اسپین میں قرطبہ کی مسجد، اور قرطبہ کی مسجد جو ہے اس کے ساتھ ہی دریائے بہہ رہا ہے آب کبیر، اور اس میں انہوں نے کہا تھا آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ تو ویسے تو یہ کہ اس کا ایک غلغلہ، ایک ولولہ یہ تو ہوا، میتھوڈالوجی کیا ہوگی، یہ کام کیسے ہوگا، اس پر میرے معلومات کی حد تک
واحد ایکسیپشن جو ہے وہ مولانا مودودی مرحوم تھے۔ 1940 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں اسٹریچی ہال میں انہوں نے تقریر کی، اور وہ یہ کہ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے۔ اس کے ابتدائی الفاظ یہ تھے کہ بعض تاریخی اسباب کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر یہ خواہش تو پیدا ہو چکی ہے کہ دنیا میں پھر اسلامی حکومت قائم ہو، لیکن اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور و فکر نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اسلامی حکومت کیا ہوگی، کیسے ہوگی اور کیسے وجود میں آئے گی، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کا وہ پمفلٹ میں نے پچھلے بھی اپنے ایک اسی طرح کے خطاب میں اس کا تذکرہ کیا تھا، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے۔ مختصر پمفلٹ ہے لیکن بہت پروفاؤنڈ۔ اس کا پھر عربی میں ترجمہ ہوا منہاج الانقلاب الاسلامی، اسلامی انقلاب کا منہاج کیا ہے۔ انگریزی میں ہوا پروسیس آف اسلامک ریولوشن۔ لیکن اسلامی انقلاب یا منہج انقلاب نبوی کے جو 2 فیزز اگر موٹے موٹے شمار کیے جائیں، ان میں سے ایک کے بارے میں تو انہوں نے بہت عمدہ وضاحت کی ہے، آج بھی میں اس کو اس اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ ماسٹر پیس ہے۔ لیکن دوسرے فیز کے بارے میں وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس سے مراد میری کیا ہے، وہ 2 فیز کون سے ہیں۔ اس میں خاموشی ہے، وہاں خلا ہے۔ اب آئیے، یہ جو تحریکیں تھیں جن کا میں نے نام آپ کے سامنے لیا ہے، ان میں سے کچھ تحریکیں تو وہ ہیں جو غلط راستوں پر بھٹک کر اور دم توڑ گئی، ختم ہو گئی، اب ان کا وجود نہیں ہے۔ لیکن کچھ ابھی تک ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں، لیکن صورت کیفیت یہی ہے ان کی کہ ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں۔ میرا اپنا معاملہ مجھے یاد ہے، میں ایکٹیوسٹ تھا، میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، جمعیت طلبہ میں ناظم تھا، لیکن یہ خیال بار بار آتا تھا ہماری گفتگوؤں میں کہ یہ معاملہ جو ہے قابل غور ہے کہ قرآن مجید نے اقامت دین کی فرضیت کو تو بیان کر دیا، انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، لیکن اس کا طریقہ کار واضح نہیں کیا۔ وہ ہمارے ذہنوں میں اشکالات اس وقت پیدا ہو چکے تھے، چونکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ الیکشن کے میدان میں آ گئی تھی، تو اس سے بہت سے ذہنوں کے اندر اشکالات پیدا ہوئے تھے کہ آیا یہ جو سابقہ ان کا اختیار کردہ انقلابی منہج تھا اس سے ہٹ کر ایک راستہ جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جا رہا، لیکن اب اس کے لیے کوئی شرعی دلیل۔ تو اس کے لیے محسوس ہوا کہ یہ جو ہے اس کی کوئی وضاحت طریقہ کار کی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تاں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے مجھ پر یہ بات منکشف ہو گئی کہ طریقہ کار جو ہے وہ سیرت نبوی ہے، وہ اسوہ رسول ہے۔ اقامت الدین کی جد و جہد کا طریقہ کار عملاً دیکھنا ہو تو سیرت النبی پڑھیے، اس کے اسوہ رسول جو ہے اس کو پڑھیے۔ اس پر پھر میں نے بہت گہرائی میں جا کر غور و فکر کیا، ایک عرصہ میرا گزرا ہے سیرت کے مطالعے میں۔ اس سے پہلے کوئی خاص مجھے دلچسپی زیادہ سیرت سے نہیں تھی، میں تسلیم کرتا ہوں۔ قرآن کے مطالعے کا تو اس سے بہت پہلے سے میرا ذوق و شوق شروع ہو چکا تھا، لیکن اس وقت تک سیرت کے مطالعے کی طرف زیادہ توجہ نہیں تھی۔ لیکن پھر اس کو جب میں نے اپنا موضوع بنایا تو پھر جو بات سامنے کرسٹل کلیئر ہو کر میرے سامنے آئی، جس پر کہ پھر میں نے منہج انقلاب نبوی نام کی کتاب ضخیم ہے وہ شائع کی، انالیسس آف دی سیرہ، جس کو میں سیرت کی بجائے فلسفی آف دی سیرہ کہوں گا، کہ سیرت سے اخذ کرنا کہ طریقہ کار کیا تھا، کیا مراحل تھے، کیا منازل تھی، کون سے سٹیپس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا، اور اس کے بعد جو ہے ابھی حال ہی میں اس کی ایک تلخیص سمجھ لیجئے سادہ الفاظ میں، وہ رسول انقلاب کا طریق انقلاب کے نام سے یہ 2 کتابیں جو ہے میں نے شائع کی۔ چنانچہ خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ اب میں اس نتیجے کے اوپر حتمی طور پر پہنچ گیا کہ جب تک حضور کا راستہ اور میتھڈالوجی اختیار نہیں کی جائے گی کوئی تحریک کامیاب نہیں۔ خلوص ٹنوں کے حساب سے ہو، خلوص کتنا بھی ہو، جوش کتنا بھی ہے، جذبہ کتنا بھی ہو، قربانیاں کتنی بھی دے دی جائیں، لیکن اگر طریقہ جو ہے وہ میتھڈالوجی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہوگی۔
ترسم کے بے کعبہ نرسی اعرابی کی راہ کے تمی روی میں ترکستان است. تم نے منزل تو بنایا ہے کعبے کو، لیکن چل رہے ان راستوں پر جو راستہ کعبے کی طرف لے کر نہیں جا رہا، کسی اور طرف لے کر جا رہا ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ منہج اسوہ رسول سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کا خلاصہ کیا ہے جس کو میں نے 6 سٹیپس میں بیان کیا، گنوا رہا ہوں آج، صرف تفصیل میں نہیں جانا ہے. نمبر 1 دعوت، ایمان پیدا کرنے، یقین والا ایمان پیدا کرنے کی دعوت بذریعہ قرآن، پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ، جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں، ایمان کو قبول کر لیں، اور اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ شریعت کے کارمند ہو جائیں. اگر ویسے دعویٰ کریں ایمان کا، بہت یقین کا، لیکن یہ شریعت کی پابندی نہ ہو تو وہ دعویٰ قبول نہیں ہوگا. جو لوگ یہ مرحلہ طے کرنے، اب انہیں منظم کیا جائے، تنظیم اور جماعت کی شکل میں ایک حزب اللہ جو ہے بنائی جائے، اور وہ سنت رسول جو ہے وہ کیا ہے؟ بیعت سمع و طاعت. رسول کی بیعت سمع و طاعت مطلق تھی، جو حکم دے. اب آئندہ جس کی بھی ہوگی وہ بیعت و سمع و طاعت فی المعروف ہوگی، ان چیزوں کے اندر سمع و طاعت کہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے دائرے کے اندر. اور یہ میں آج آپ کو with all the emphasis at my command میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس عمل میں مشکل ترین مرحلہ یہی ہے. دعوت دینا مشکل نہیں ہے. دعوت جو ہے ایک فرد بھی دے سکتا ہے، سال ہر سال تک دیتا رہے، کچھ سنے نہ سنے، مانے نہ مانے. 950 برس تک حضرت نوح دیتے رہے، کوئی ریسپانس نہیں ملی، دعوت دیتے رہے. تو دعوت دینا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، آدمی اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے تبھی کوئی بات ہوگی، میننگ فل دعوت ہوگی. لیکن اس میں جو سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ منظم کرنا، جمع کرنا، جوڑنا، حزب اللہ بنانا، جماعت بنانا. علیکم بالجماعہ، یہ مشکل ترین کام. جانوروں کے گلے ہو، بھیڑوں بکریوں کا گلہ ہو، یا کہیں گائے بھینسوں کا ہو، ریوڑ ہو، اس کے لیے کافی ہے ایک آدمی ہے جس نے لاٹھی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اور زیادہ بڑا کو ریوڑ ہے تو 1-2 کتے ہیں ادھر ادھر چل رہے ہیں، ذرا کوئی ادھر سے ادھر ہوتی ہے بکری یا بھیڑ تو وہ ذرا بھونک کر اس کو پھر کہتے ہیں اور وہ اندر چلی جاتی ہے. اللہ اللہ خیر. لیکن انسان جو ہے یہ باشعور ایک مخلوق ہے اللہ کی، ہر ایک کا اپنا خیال ہے، نظریات ہیں، ہر ایک سوچتا ہے. مزاج جدا جدا ہے، مختلف مزاج اللہ نے بنائے، مختلف مزاج مختلف، ذہنی سطح مختلف، استعدادات مختلف. پھر یہ کہ اعجاب و کل ذی رائے برائے ہی، یہ عام مرض ہے، ہر ایک یہ سمجھتا ہے میری بات ٹھیک ہے. ایسوں کو جوڑ کر رکھنا، ایک نظم میں لانا، ایک نظم کے اندر منسلک کر دینا، سمع و طاعت کا خوگر بنا دینا کہ سنو، لسن اینڈ اوبے، مشکل ترین مرحلہ یہی، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تیسرا مرحلہ تزکیہ، تربیت اور تزکیہ. اس کا ہدف کیا ہے؟ دل میں سوائے اللہ کی رضا اور اخروی نجات کے کوئی آرزو، کوئی امنگ باقی نہ رہے. جب تک یہ دل ان تمام چیزوں سے خالی نہیں ہو جائے گا تو آپ اس اسلامی انقلاب کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتے. ہوگا کیا؟ جو حشر ہم نے دیکھا کہ جو افغانستان کا پہلا جہاد تھا، جسے جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا تھا، ہم نے تو نہیں مانا تھا، میں نے تو نہیں مانا تھا جہاد فی سبیل اللہ. میں نے کہا تھا جائز ہے، لیکن جہاد فی سبیل حریت ہے، آزادی کے لیے جنگ ہے اور جائز ہے، جو اس میں جان دے رہا ہے وہ بھی شہید ہے. لیکن آپ نے بعد میں دیکھا کہ جب روسی چلے گئے تو پھر آپس میں لڑے، تم نہیں میں نہیں تم. یہ معاملہ اس لیے کہ وہ نفسانیت، اس کا بیج تو نکلا ہی نہیں تھا. وہ جو ہے اقتدار کی ہوس اور طلب اور خواہش، اس کے جو ہے وہ اندر سے آثار نکلے نہیں تھے. لہذا وہ پھر جہاد فی سبیل اللہ کے بجائے فساد فی سبیل اللہ بن گئے. تو جب تک دل جو ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. یہ میں حضرت مجذوب کا شعر مجھے بہت پسند ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں تب آتا ہے جب کہ دنیا کی ہر آرزو اور تمنا اس میں سے نکل گئی. یہ ہے تزکیے کا اصل مقصد. چوتھا پھر ہے صبر محض. یہی 3 کام کرتے رہنے ہیں، دعوت، تنظیم، تربیت اور تزکیہ.
اور اسی سے اپنے بیس کو براڈ سے براڈ، براڈ سے براڈ، براڈ سے براڈ کرتے رہنا ہے۔ اور اس دوران میں استہزاء ہو، تمسخر ہو، مذاق اڑے، پرسیکیوشن ہو، وہ وربل ہو یا فزیکل ہو، برداشت کرو، جوابی کارروائی نہیں۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ایکٹیو ریزسٹنس یا اقدام، اور اس کے نتیجے میں تصادم، جو تصادم مسلح بھی ہو سکتا ہے اور پرامن بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے، پہلے 3 یا 4 سلسلے کے اندر تو مولانا مودودی کا وہ کتاب میں آج بھی کہتا ہوں ماسٹر پیس ہے، جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے کہ جب تک یہ کیفیت نہ ہو دعوت، اس کے نتیجے میں ذہنی و فکری انقلاب، اخلاقی اور عملی انقلاب، اور یہ معاشرے میں نفوذ کرتا چلا جائے، پھیلتا چلا جائے، اس کے بعد اگلے معاملے کے آ کر وہ ایک عجیب سی بات کہہ کر نکل گئے ہیں۔ دوسرا مرحلہ جو ہے اس کے بارے میں کہ جب اس معاشرے کے اندر یہ چیزیں معتدل حد تک پھیل جائیں گی تو پھر وہاں غیر اسلامی نظام کا چلنا ناممکن ہو جائے گا اور خود بخود ایک تبدیلی آ جائے گی۔ یہ خود بخود تبدیلی کبھی نہیں آیا کرتی، اس لیے کہ دعوت و تنظیم، دعوت سے، نصیحت سے اچھی سطح کی دعوت، معقول سے معقول دعوت، عقل پر مبنی دعوت، فطرت پر مبنی دعوت، وہ یقیناً نیک سرشت لوگوں کو تو کھینچ لے گی، لیکن ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، مفادات یافتہ، مراعات یافتہ طبقات، وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لہذا انہیں رجسٹ کرنا ہے۔ دے آر باؤنڈ ٹو رجسٹ ولو کرہ المشرکون، ولو کرہ المشرکون، بار بار کیوں آتا ہے قرآن مجید؟ وہ تو ہوگا، اور اس میں کوئی نہ کوئی اقدام کرنا پڑے گا جسے معین کرنا چاہیے کہ وہ اقدام کیا ہو۔ بہرحال میں نے اپنی کتاب میں اسے واضح کیا ہے۔ میں ان 6 مرحلوں کو 2 میں نے کہا تھا کہ سمیٹتا ہوں علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ بانشہ درویشی درساز و دمادم زنگ، اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زنگ۔ یہ ہے در حقیقت 2 مرحلے۔ پہلا درویشی ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، نصیحت ہے، اور لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، دعوت کے لیے گھر گھر پر جا رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں، ہر ایک آدمی کے دل کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہے ہیں، یا مجمع عام میں بھی گفتگو ہو رہی ہے، اعلن تو لہم واسرر تو لہم اسرارا، خفیہ بات بھی ہو رہی ہے، علیحدہ علیحدہ بھی ہو رہی ہے، چوک میں کھڑے ہو کر بھی ہو رہی ہے، اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے بھی دعوت ہو رہی ہے۔ اور اس دعوت میں کوئی آپ مذاق اڑا جائے، کوئی استہزاء کر جائے، کوئی تمسخر کر جائے، پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے، یا کوئی اور آپ کو اور تکلیف اذیت پہنچا جائے جسمانی، بس برداشت کرو، صبر کرو، جواب نہیں۔ یہ درویشی ہے، یہ سمجھیے کہ بدھ مت کے بھکشو بن جانے والی بات ہے۔ جب تک کہ اتنی تعداد نہ ہو جائے، اور وہ تعداد کیا؟ تعداد بھی اتنی ہو کہ وہ ایک انقلاب کے لیے ناگزیر ہو، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس کا کیا اندازہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ ان میں سے ہر شخص نمبر 1 اس کے دل میں ایمان یقین والا موجود ہو، اس کے عمل میں شریعت کے اوپر کاربند ہونے کی کیفیت موجود ہو، اور پھر وہ منظم ہو کر سم و طاعت کا خوگر ہو جائے، اور ان کے دلوں سے وہ جو دنیا کے اندر ترفع حاصل کرنا ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، زمین میں کوئی فساد پیدا کرنا یا اپنا اقتدار حاصل کرنا پیش نظر نہ ہو۔ تو یہ جب مرحلہ آ جائے تو پھر اب تصادم ہے۔ بانشہ درویشی درساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خدرا پر سلطنت جم زن۔ میں اس کے ضمن میں آج آپ کو ایک آیت اور بھی سنا رہا ہوں، سورہ انعام کی آیت ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دیکھو یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اس راستے کی جو میں نے جو مستنبط کیا ہے سیرت النبی سے، وہ ہے جو 6 نکات میں نے بیان کر دی ہے۔ یہ سیدھا راستہ ہے، اور ان کی پیروی کرنا اس کا لازم ہے۔ اس سے ادھر ادھر ولا تتبعوا السبل، ادھر ادھر کے راستے جو ہے پگڈنڈیوں پر نہ کہیں مڑ جانا، پھر وہ تمہیں اس صحیح سیدھے راستے سے ہٹا کر لے جائے گی۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، یہ جو تحریکیں کن سبل متفرقہ کے اندر بٹ گئیں وہ کیا ہیں؟ تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ آج جو حال ہمارا ہے عالم اسلام کا، جوش کی کمی نہیں، جذبے کی کمی نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے خودکش حملے جو ہو رہے ہیں،
اب جو شخص، جو مرد، جو عورت، نوجوان لڑکا یا لڑکی اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اس کے جوش اور جذبے میں کوئی کمی ہے؟ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر جا رہا ہے، جوش اور جذبے کی کمی نہیں، اور اسی سے دنیا خائف ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کے باوجود ہمیں کوئی کامیابی کی طرف کوئی پیش قدمی نظر نہیں آ رہی، اور ان تحریکوں کا معاملہ وہی ہے۔ علامہ اقبال کے شعر میں سنا رہا ہوں کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے۔ یہ بھٹک رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لیکن یہ کہ وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آ رہے۔ وہ کیا ہے سبل متفرقہ، وہ پگڈنڈیاں جن میں کہ لوگ اور تحریکیں بڑھ گئیں۔ نمبر 1، انتخابات۔ آؤ جی الیکشن میں حصہ لو، اسلام کے نام پر لوگوں سے ووٹ مانگو، جب ان ووٹوں کی بنا پر تمہاری حکومت بن جائے گی تم اسلام نافذ کر دینا۔ سو سمپل، بہت سیدھی بات، بہت عمدہ نسخہ، بہت آسان نسخہ۔ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، کوئی جان کا کوئی اندیشہ نہیں اس کے اندر، کوئی جو ہے جانی قربانی کا مرحلہ اس میں آتا ہی نہیں۔ تو بڑا یہ لگا، دل کو لبھایا اس نے۔ کتنی بڑی بڑی تحریکیں اس صحرا میں گم ہو گئی۔ جماعت اسلامی پاکستان اس صحرا میں گم ہو گئی، بلکہ دلدل میں پھنس کر رہ گئی۔ اخوان کا بھی معاملہ یہی ہوا۔ البتہ یہ کہ اخوان کا معاملہ جماعت اسلامی پاکستان سے بہتر رہا ہے، کیونکہ وہاں فرقہ پرستی نہیں ہے عرب ممالک کے اندر، اس لیے وہاں پر جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں وہ ایک اخوان المسلمون جو ہے وہ ایک بہت براڈ جو ہے کانگلومریشن جو ہے مختلف نقطہ نظر کا وہاں بنا، اور وہاں پہ انہوں نے الیکشن میں بھی اچھی کامیابی حاصل کیا۔ وہ ایک اپوزیشن کی حیثیت سے ہیں، اردن میں بھی ان کو کافی کچھ حاصل ہوا، یہاں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ ایم ایم اے کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا بھی جو اب نتیجہ نکل آیا آپ نے دیکھ لیا کہ زیرو ہے، کچھ اس کا حاصل نہیں۔ ہاں الجزائر کے اندر اس طریقے سے قریب پہنچ گئی تھی تحریک کامیابی کے، اس لیے وہاں بھی 2 اسباب تھے۔ ایک یہ کہ فرقہ پرستی نہیں تھی، نمبر 2 وہاں کوئی فیوڈلزم نہیں تھا۔ الجزائر جیسے ہی آزاد ہوا ہے فرانس سے تو وہاں سوشلسٹ نظام قائم ہو گیا، وہ جاگیرداریاں اور زمینداریاں ختم ہو گئی، تو لہذا وہاں پہ آسان کام تھا۔ انتخابات کے راستے سے وہ تحریک جو ہے اسلامی تحریک آگے بڑھی، لیکن وہ جو عالمی طاغوتی جو ہے قوت، اس کے ایوانوں میں گھنٹیاں خطرے کی بجی اور فوج کو استعمال کر کے انہوں نے اس کا راستہ روک دیا۔ کچھ تھوڑی سی کامیابی اس سلسلے میں ہو رہی تھی، حالانکہ وہ کوئی دینی مذہبی جماعت نہیں تھی اربکان کی، لیکن اس سے بھی اندیشہ ہو گیا کہ اس میں کچھ نہ کچھ جراثیم موجود ہیں، ان کا راستہ روک دیا گیا۔ بہرحال ایک تھا انتخابات، دوسرا دعوت، تبلیغ 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 کیے جاؤ۔ اور یہاں بھی بڑا سمپل فارمولہ سامنے آیا، بھائی جب سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے خود بخود نظام بدل جائے گا، تم لوگوں کو بدلو، جب سب ٹھیک ہو جائیں گے نظام بدل جائے گا۔ کتنا سادہ، کتنا آسان نسخہ ہے، لیکن کیا سب لوگ کبھی دنیا میں آج تک بدلے ہیں؟ کیا خود حضور کے زمانے میں سب لوگ بدل گئے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے اندر مختلف قسم کی قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ سورہ شورى میں جو سورہ حدید میں جو فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا بھی تو اتارا ہے۔ اس کے اندر چونکہ جان کا اندیشہ ہے، محض تبلیغ کرتے رہو تو ٹھیک ہے، تکلیف تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، گھر سے نکلے ہوئے ہیں، باہر گھوم رہے ہیں، مسجدوں میں فرش پر سو رہے ہیں، گھر کا آرام نہیں ہے، آسائش نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، بالکل تکلیفیں جھیلی ہیں، جان کا اندیشہ تو نہیں ہے نا۔ اس حوالے سے یہ بھی بڑا سیف راستہ نظر آتا ہے، لیکن یہ راستہ میں جس قدر سیدھا نظر آتا ہے اتنا ہی یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ایک لا حاصل ہے، کہ صرف تبلیغ کے ذریعے سے اگر ہو سکتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ میں تلوار نہ لیتے۔ اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو معاملہ ہے، اور یہ حضور کسی مسلمان کا خون زمین پر گرنا تو دور کی بات ہے، کسی کافر اور مشرک کا خون بھی گرنا گوارا نہ کرتے اگر محض تبلیغ کے ذریعے سے کوئی نظام بدلا جا سکتا۔ اور حضور سے بڑا مبلغ کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا واعظ کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا مربی کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا مزکی کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ہے دوسرا دو پگڈنڈی جس پر کہ یہ تحریک مڑی ہے۔
اور یہ نوٹ کر لیجئے، اس میں ایک بات ہے جو اس وقت کہنے کا تفصیل سے موقع نہیں ہے، تبلیغی جماعت کا بھی جو اصل تاسیس ہوئی تھی وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں سے بعض نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو شیخ الہند کی جماعت کا آدمی ہوں، ان کے پیش نظر نقشہ کچھ اور تھا۔ فوری طور پر جو میوات کے علاقے کے اندر کے جو شدی کی تحریک شروع ہوئی تھی اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا تھا، لیکن وہ نہیں تھا، ابدی نہیں تھا، مستقل نہیں تھا۔ بعد میں بہرحال اس کی قلب ماہیت ہوئی ہے اور اسی راستے کے اوپر جو سمجھ لیا گیا کہ بس یہی آخری راستہ ہے اور یہی واحد طریقہ ہے اور یہی در حقیقت جو ہے یہ مسنون طریقہ ہے۔ تیسرا راستہ جو ہے جس میں یہ تحریک بھٹکی ہے یہ ہے اب جو جہاد افغانستان، جہاد کشمیر اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی جہادی تنظیمیں اور جہاد افغانستان کے بقیت السیف جو اب پاکستان کے کچھ علاقوں میں آ کر جو ہے وہ چھپے، انہوں نے پناہ لی اور وہاں پہ شادیاں بھی کر لیں، آباد بھی ہو گئے، تو ان سب کے ذریعے سے ایک اور راستہ جو ہے وہ کھلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گوریلا وار ہو، مسلح جد و جہد ہو، اور اس کا ایک مرکز جو ہے پاکستان کے قلب میں یہ جو ہے لال مسجد اور جامع حفصہ بن گیا۔ یہ ہے پچھلا پورا پس منظر۔ گویا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان حضرات نے غلطی کی ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نمن تنہا دری میں خانہ مستم، جنید و شبلی و عطار ہم مست، بھئی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم بھٹک گئے، تو یہ بھی تو بھٹکی ہوئی تحریکیں ہیں جو ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں، اور وہ کٹی ڈور کی پتنگ کے مانند جو ہیں ہوا کے رحم و کرم پر ہیں ادھر یا ادھر۔ بہرحال اب میں آ رہا ہوں اس موضوع کے اہم ترین پہلو پر، ایک خاص دینی تصور کے بارے میں جو بہت بڑا مغالطہ پیدا ہوا ہے اور ہو رہا ہے، وہ ہے نہی عن المنکر کے ضمن میں یہ عظیم مغالطہ، بلکہ گمراہی کی شکل ہے کہ جو اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ دیکھیے میں نے شروع میں جو آیات پڑھی ہیں آج کی گفتگو کے لیے، ویسے تو یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک جوڑے کی حیثیت سے یہ اصطلاح جو ہے گاڑی کے دو پہیوں کی طرح جڑ کر قرآن میں 10 مرتبہ ہے۔ میں نے صرف 3 آیتیں ان میں سے پڑھی ہیں۔ آپ پہلی آیت سورہ حج کی ہے اور اس میں فرمایا گیا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں، ان کے پاس حکومت آ جائے، اختیار آ جائے، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکیوں کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور بالآخر تو سارے معاملات کا جو نتیجہ ہے، انجام، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں یہ جو مدنی صورت ہے، سورہ حج جو ہے اس کے مکی مدنی ہونے میں اختلاف ہے میرے نزدیک، وہ ہے اصلاً جو ہے مکی صورت ہے، البتہ یہ چند آیات اس میں وہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، برزخی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے چل کر مدینے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، ہجرت کا سفر طے کر رہے تھے، اثناء سفر ہجرت میں یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ گویا کہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم مینیفیسٹو تھا کہ اگر اقتدار مل گیا، اور وہ مل رہا تھا، جا رہے تھے آپ بے تاج بادشاہ کی حیثیت ہی سے، تو آپ مدینے میں داخل ہوئے ہیں، آپ کے استقبال کی تیاریاں وہاں ہو رہی تھی، تو وہاں جا کر یہ کام کرنا ہے۔ البتہ یہ کہ جب ایک امت کی تشکیل ہو گئی، اور یہ اب سورہ آل عمران کی آیات ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہاں پہ ذرا ایک تفصیلی ہے معاملہ کہ منکم جو ہے یہاں پر من تبعیضیہ ہے یا من بیانیہ ہے۔ من بیانیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اے مسلمانوں، اب تم سے ایک ایسی امت وجود میں آ جانی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے، اور وہی لوگ ہوں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے اندر زوال پیدا ہو جائے، انحطاط آ جائے، اور مسلمانوں کے اندر بھی منکرات بھی پیدا ہو جائیں، تب بھی تمہارے اندر ایک جماعت تو ہمیشہ ایسی لازماً رہنی چاہیے جس کا اوڑھنا بچھونا یہی 3 کام ہو: دعوت الی الخیر، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا۔ تو یہ 2 مفہوم ہے۔ اور تیسرا پھر اسی صورت کے اندر، یہ آیت نمبر 104 ہے، اور آیت کی صورت نمبر 10 جو ہے
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب تمہاری حیثیت یہ ہو گئی ہے کہ تم بہترین امت بن گئے ہو جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اللہ پر ایمان پختہ رکھو. گویا کہ پوری نوع انسانی کے لیے یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے تو امت بحیثیت مجموعی پیدا کی گئی ہے. اور خود امت کے اندر اگر زوال و اضمحلال ہو تو امت کے اندر، امت ودن امہ، وہ ایک ایسی جماعت رہنی چاہیے کہ جو اسی کام کے لیے جئیں اور مریں کہ وہ نیکی کی دعوت دے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اچھا، یہ تو 3 میں نے آیتیں آپ کو بتائی ہیں جن میں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں جڑواں ہیں. میں نے 2 آیتیں آپ کو اور بھی پڑھ کر سنائی ہیں جن میں کہ نہی عن المنکر پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے. یہ سورہ نساء کی آیات ہیں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یعملون. لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی بنی اسرائیل میں سے. وہ لعنت کی گئی حضرت داؤد کی زبان کے ذریعے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حد سے تجاوز کرتے رہے. وہ لوگ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو منکر سے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کے اندر جو منکر رواج پایا جاتا تھا اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا ہے وہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا تھا. یہی مضمون پھر سورہ مائدہ میں آیا. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. دیکھیے بالکل اسی طریقے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. جوڑا ہے نا سورہ مائدہ سورہ نساء. تو یہ کیوں نہیں روکا ان کے ربانیین نے اور ان کے علماء نے اور ان کے صوفیاء نے لوگوں کو ان کو حرام کھانے سے اور گناہ کی بات کہنے سے روکا کیوں نہیں؟ اور یہ بہت ہی برا انداز تھا جو انہوں نے اختیار کیا. تو نہی عن المنکر پر اضافی زور آ رہا، یہ بیان کرنا ہے آپ کے سامنے کہ ایک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایک جوڑا. لیکن قرآن مجید میں اور پھر احادیث کے اندر نہی عن المنکر پر زور زیادہ ہے. چنانچہ 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے ہاتھ سے روکے. یہاں ہے جو اصل مغالطہ آئے گا، وہ مجھے بعد میں آپ کو بتانا ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل سے روکے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. گویا کہ اس کے بعد کوئی اور ایمان نہیں ہے. یہی مضمون آیا عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اس کی امت میں بھیجا، اس میں سے اس کے کچھ نہ کچھ حواری اور اصحاب ضرور ہوئے. وہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق چلتے تھے. ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ ہر نبی کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ آ گئے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا تھا. بدعات، رسومات نہیں سے نہیں، قول اور فعل کا تضاد. اب فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ان سے ہاتھ کے ساتھ جو ہے طاقت کے ساتھ جہاد کرے گا. ظاہر بات ہے طاقت کے ساتھ جہاد کا مطلب تو قتال ہے، جنگ ہے. گویا کہ جنگ کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے. فمن جاہدہم بیدہ، ہاتھ سے، طاقت کے ساتھ، فہو مومن. ومن جاہدہم بلسانہ، جو زبان سے کرے وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر کوئی نہیں. ان حدیثوں میں یہ برسبیل تنزل بات آئی ہے اوپر سے نیچے کی طرف.
سب سے اونچا درجہ طاقت سے، قوت سے بدی کو روکنا، اس سے کم تر مجبوری ہے، آپ میں ہمت نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، بہت بڑا اندیشہ ہے، تو کم سے کم زبان سے تو کرو، اس سے بھی نیچے اتر کر تو دل سے تو کرو کم سے کم۔ لیکن میں یہاں اب اس کو چاہتا ہوں کہ آپ اس کو نیچے سے اوپر کی طرف سمجھیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، دل سے جہاد کیا ہوگا؟ منکرات سے شدید نفرت۔ اچھا، یہ شدید نفرت بھی عمل میں ظاہر ہوگی۔ نمبر ایک یہ کہ جو اس منکرات کے علمبردار ہیں ان سے آپ کا کوئی دوستانہ نہ ہو، ترک موالات ہو، آپ کا کوئی تعلق نہ ہو ان سے، ان کے ساتھ خلا ملا رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، مجالست، یہ ختم نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی اقدام تو آپ نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ یہ دل کے ساتھ نفرت شدید کا کم سے کم یہ مظہر تو سامنے آنا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ یہ کم سے کم درجہ ہے، فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اس سے اوپر اٹھیے، زبان کھولیے، کہیے یہ غلط ہے، مت کرو، باز آ جاؤ۔ یہ باللسان جو ہے یہ ہر حال میں ہر جگہ کرنے کا موقع ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ صورتحال مشکل یہی ہو سکتی ہے نا، کہ کوئی سلطان جائر ہے، اس کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکیں۔ اندیشہ ہے زبان کھنچوا دے گا، لیکن بولو۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کم سے کم زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا، زبان کے ساتھ جو ہے جد و جہد کرنا منکرات کے خلاف، یہ تو لازم ہے، یہ تو کرنی ہوگی۔ اس سے اوپر کا مرحلہ البتہ وہ ہے کہ جس میں مغالطہ پیدا ہوتا ہے، طاقت کے ساتھ کرنا۔ اس طاقت کے ساتھ کرنے کا معاملہ جو ہے یہ مشروط ہے قوت اور اختیار اور اقتدار کے ساتھ۔ طاقت کے ساتھ کرنا، جہاں اختیار اور اقتدار ہو وہاں ہوگا۔ اب میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے فطری اختیار و اقتدار۔ اگر کسی معاشرے کے اندر خاندانی نظام مستحکم ہے تو ہیڈ آف دی فیملی کو ایک حیثیت حاصل ہے، وہ طاقت بھی استعمال کر سکتا ہے، جبر بھی استعمال کر سکتا ہے، مار پیٹ بھی کر سکتا ہے۔ اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو سزا دے، یہ ہے احادیث کے اندر ہے، انہیں سزا دے کر نماز کا عادی بنایا جائے۔ تو یہ ہے ایک اختیار اور اقتدار، وہ جو ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اب تمہاری جو کنبہ ہے، یہ کنبہ تمہاری رعیت ہے، ان کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔ یہاں پہ تمہیں جو اقتدار حاصل ہے، اگرچہ اس وقت کی صورتحال جو ہے تھوڑی سی بدل گئی ہے، فیملی سٹرکچر ٹوٹ گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، اب بڑوں کے آداب مدب ختم ہو چکے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں ابھی کچھ نہ کچھ باقی ہے، اللہ کا فضل ہے، مغرب میں ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ جہاں بھی ہے وہاں جو ہیڈ آف دی فیملی کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جبر بھی کرے، اور اگر کوئی غلط کام کوئی کر رہا ہے اسے سزا بھی دے، گویا کہ طاقت جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں پر قبائلی نظام ہے تو قبیلے کا جو سردار ہے اس کو اختیار حاصل ہے، وہاں اپنے دائرے کے اندر وہ نہی عن المنکر جو ہے طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، جبر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ جو ہے اس کو اس کا کام کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو عہد حاضر کی قومی ریاست کا مسئلہ بن گیا ہے، یہ نیشن سٹیٹس جو ہیں، یہاں پر ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ حکومت میں آپ نہیں آتے، حکومت کو نہیں بدلتے، اس وقت تک اپنے ہاتھ میں طاقت لے کر اور یہ کہ عوام کے اندر جو ہے وہ نیکی کا، وہ بدی کا جو استحصال کرنے کے لیے میدان میں آ جانا قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، یہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی۔ اس کا راستہ سیدھا کیا ہے؟ پہلے حکومت بدلو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے انقلاب برپا کرو۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس تک مکے میں رہے، اسی کعبے کا طواف کرتے رہے کہ جس میں 360 بت رکھے تھے۔ آپ نے کسی بت کو توڑا؟ نہیں، عن المنکر بالید نہیں کیا، حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ رات کے وقت کوئی 10 جانثار نوجوان بھی حضور کے ہوتے، ان کو حکم دیا جاتا جا کے توڑ دو سارے بت، وہ بت ٹوٹ جاتے، بعد میں جو کچھ ہوتا دیکھا جاتا۔ لیکن نہیں، تو جو پروسیس ہے حضور سے جا ایجاست،
وہاں سے لینا ہے جو کچھ لینا ہے۔ تو یہ جو اپنے ہاتھ میں طاقت لے لینا ہے بغیر کسی حکومت کی تبدیلی کے، اس وقت تک تو سارا ایمفیسس ہونا چاہیے آپ کا انقلاب لانے پر، تاکہ حکومت بدلے۔ اگر فساق و فجار کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور اگر واقعتاً اہل ایمان جو دین اور شریعت کے پابند ہوں ان کی حکومت ہوگی، تو وہ پھر اس کے ذریعے سے جو استحصال ہوگا بدی کا اور منکرات کا، وہ ہوگا کہ جو صحیح پروسیس ہے، جو صحیح طریقہ ہے۔ تو جوش میں آ کر اور جذبے کے تحت اس میں تجاوز کر جانا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اب اگلی بات، یہ جو کام ہے یہ کسی محدود جگہ اور کسی محدود پیمانے پر ہونا جو ہے یہ مفید نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی چھوٹا سا جزیرہ ہو، فرض کیجئے ایک علیحدہ ملک ہے، چھوٹا سا جزیرہ ہے، چند لاکھ کی آبادی ہے، تو چند ہزار کی نفوس پر جماعت مشتمل ہوگی تو وہ بھی انقلاب برپا کر دے گی، کوئی شک نہیں۔ حضور کے زمانے میں کیا تھا؟ پورے جزیرہ نما عرب کی آبادی کتنی ہوگی؟ اور خاص طور پر چونکہ پھر وہاں کوئی مرکزی حکومت تو تھی ہی نہیں، تو معاملہ جو تھا وہ تو براہ راست قریش کے ساتھ تھا۔ تو اس کے مقابلے کے اندر جو بھی تعداد آپ کی بنی ہے، اگر 1000 جو ہیں وہ ابو جہل کے ساتھ آئے ہیں چل کر بدر میں، تو 313 حضور کے ساتھ ہیں، 1:3 والی بات ہی ہے نا صرف۔ لیکن یہ کہ یہ ریشو پروپورشن اگر آپ سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر تو یہ ہے کہ آپ کی تحریک ناکام ہوگی۔ آپ کو یہ بھی حضور سے سیکھنا ہے، سیرت سے اخذ کرنا ہے۔ لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ موجودہ قومی ریاست پاکستان 16 کروڑ کی آبادی ہے، تو کروڑوں کی آبادی والے ملک میں لاکھوں کی آبادی پر لاکھوں کی جماعت تو ہو، وہ جماعت اب ایسا کہ آپ نے مالا کنڈ کے اندر ایک تحریک شروع کر دی صوفی محمد صاحب نے، میں ان کے تقوی اور تدین کی قسم کھا سکتا ہوں، ان کا خلوص اور اخلاص، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں وہاں گیا ہوں، ان کے علاقے میں جا کر ان سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ایک بہت غلط کام پر قائم تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ملک گیر تحریک چلائیے، ملک گیر جماعت بنائیے، جماعت بنائیے۔ اب اس وقت ان کی کوئی جماعت بھی نہیں تھی، ابھی باضابطہ جماعت نہیں تھی، ابھی کوئی بیعت کا نظام بھی شروع نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت بھی انہوں نے، آپ کو معلوم ہے، جوش میں جذبے میں 80,000 کا جو ہے جلوس لا کر باراکنڈ سے نکال کر، اور وہ اٹک دریائے اٹک جو ہے وہاں پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ جوش ہے، جذبہ ہے، خلوص ہے، اخلاص ہے۔ لیکن میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ مالا کنڈ کوئی ملک نہیں ہے، یہاں تو معاملہ مرکزی حکومت سے تصادم کا ہوگا آپ کا۔ اس کی فوج ہے، اس کا جو بھی قوتیں ہیں، اس کی پیراملٹری فورسز ہیں، اس کی ایئر فورس ہے، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ آپ صرف ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر محدود ہو کر اگر آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ لال قلعہ کیا ہے؟ لال مسجد، یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے غور اسلام آباد میں، باقی پورے ملک کے اندر کوئی جماعت، کوئی ہمہ گیر جماعت، کوئی ملک گیر جماعت، کوئی اس کے کارڈرز، کوئی ان کا نظام، کچھ بھی نہیں، سامنے ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں تک کہ کسی پورے صوبے کے اندر بھی اگر آپ کے پاس اقتدار آ جائے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج یہ MMA کا جو حشر ہوا ہے صوبہ سرحد کے اندر، حکومت ان کی ہے، کیا کر سکے؟ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی تبدیلی لا سکے؟ بیسک تبدیلی لا ہی نہیں سکتے۔ سارا معاملہ نظام جو ہے مرکزی ہے، نظام تعلیم مرکزی ہے، ذرائع ابلاغ اور ابلاغ کی پالیسی جو ہے مرکزی ہے، بینکنگ کا نظام مرکزی ہے۔ بہت محنت کرا کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خانہ پوری کرنے کے لیے حسبہ بل لے کر آئے تھے، اسے بھی سپریم کورٹ نے لا کے روک دیا، نہیں کر سکتے آپ۔ یہ تو ملک گیر جماعت، ملک گیر تحریک اور پاکستان کے حوالے سے لاکھوں افراد پر مشتمل جماعت، اور جماعت کیسے لوگوں کی؟ نمبر 1 جن کے دلوں کے اندر ایمان کا نور ہو، عمل میں شریعت کی پابندی ہو۔ نمبر 2 ایک نظم کے پابند ہو گئے ہوں، خوگر ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، عادت ہو جائے، لسن لو بے، اپنی رائے کو پیچھے ڈالنے کا انسان جو ہے اپنی رائے کی قربانی دینے کا جو ہے سیکھ لے کہ یہ بھی کام کرنا پڑتا ہے جماعت بنانے کے لیے۔ ورنہ واقعہ یہ کہ میں نے جیسے کہ عرض کیا، مشکل ترین کام دنیا میں جو ہے وہ جماعت بنانا ہے۔ اس کو آپ بائی پاس کر کے کچھ کرنا چاہیں گے تو کوئی کام تو نہیں کر سکتے۔ کوئی وقتی طور پر ہنگامہ کھڑا کر دیں، کوئی فساد پیدا ہو جائے، کوئی کچھ اور ہو جائے،
اپنے خیال میں آدمی سمجھے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ خیز تبدیلی برپا نہیں ہو سکتی۔ اور نمبر 3 یہ کہ ان کا تزکیہ ہو چکا ہو، سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کے کوئی شے مقصود کے درجے میں نہ ہو۔ مقصود اور مطلوب صرف اللہ کی رضا، کسی درجے میں بھی کوئی دنیاوی مفاد، کوئی دنیاوی اپنا کیریئر، کوئی دنیاوی اقتدار، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اس شرط کے اوپر پورا اترنے والے ہوں۔ زمین میں اپنے لیے کوئی نہ دولت چاہیے، نہ کوئی اقتدار چاہیے، نہ کوئی طاقت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دین چاہیے۔ اگر یہ ہوں تو پھر پرامن مطالباتی تحریک ملکی سطح پر، لیکن اس ملک کا ہدف کون ہوگا؟ حکومت ہوگی، عوام نہیں ہوں گے۔ اگر ہم جائیں اور جا کر جو ہے بازار میں ویڈیو کی دکانوں کو آگ لگانا شروع کرتے، غلط بات، یہ آپ کا کرنے کا کام نہیں ہے۔ آپ حکومت کے سامنے آئیے، مطالبہ کیجئے کہ بند کرو اس کو۔ آپ حکومت کے سامنے آئیے، مطالبہ کیجئے سود ختم کرو، ورنہ ہم پکیٹنگ کریں گے، آئیں گے ہم بینکوں کا گھیراؤ کریں گے، جلائیں گے نہیں، گھیراؤ کریں گے، گولیاں چلاؤ پر ہم جانے دیں گے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو ہدف جو ہے یہ حکومت ہو، عوام نہیں۔ عوام کے اوپر تو معاملہ آئے گا جب حکومت تبدیل ہو جائے گی، تو واحدی حکومت اب ان کے اوپر جو ہے وہ نہی عن المنکر کا اخلاق ہوگا، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ۔ اور پھر یہ کہ طاقت کافی ہو جائے اور یہ عوامی تحریک جو ہے یہ پرامن ایک احتجاجی تحریک، اس کا اگلا قدم یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ پھر مسلح بغاوت بھی ہو سکتی ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نام نہاد مسلمان، چاہے وہ کیسے بھی مسلمان ہوں، چاہے وہ امریکہ کے پٹھو ہوں، چاہے پپٹس ہوں، چاہے سیکولرزم کے نام پر اور چاہے روشن خیالی کے نام پر وہ دینی اقدار اور شاعر کا بیڑا غرق کرنے پر اترے ہوئے ہوں، لیکن یہ کہ آپ جو ہے بس ان کی اطاعت کیجئے، صرف کلمہ خیر کہتے رہیے، نہیں، غلط بات۔ اگر طاقت ہو، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کا قائل ہوں، ہاں اگر یہ ہے شرط، طاقت کافی ہو جائے، ایسا نہیں کہ چند سو چند ہزار آدمی آئیں اور گویا کہ وہ اپنی قربانیاں دے کر وہ سمجھیں ہم تو سرخرو ہو گئے، نہیں، اس کے لیے پہلے پلاننگ ہوگی۔ پہلے یہ کہ طاقت اتنی ہو جائے کہ جس میں کہ تقریباً بظاہر احوال کامیابی جو ہے وہ یقینی نظر آئے، تب جو ہے اس معاملے میں مسلح تصادم، مسلح بغاوت بھی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، البتہ فیزیبل نہیں ہے۔ منہج انقلاب نبوی کے آخری باب میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور میں نے صرف ایک ہی پوائنٹ ہے جس میں کہ جو سیرت نبوی کا معاملہ ہے اس سے گویا کہ اجتہاد کرتے ہوئے ایک نئی بات کہی ہے کہ وہاں تو آخری مرحلہ تھا مسلح تصادم، 6 سال تک غزوہ بدر سے شروع ہو کر، بلکہ اس سے پہلے اقدام شروع ہو چکا تھا 1 سال پہلے۔ آپ نے جو ہے 8 جو ہے چھاپا مار دستے بھیجے، جن میں سے 4 میں آپ خود بھی گئے۔ وہ تو پہلی جنگ جو ہوئی ہے بالفعل وہ غزوہ بدر ہے، ورنہ اس سے پہلے 8 مہمات ہیں، اور اللہ جزا دے صفی الرحمان کو کہ انہوں نے اس کو پوری تفصیل سے وہ 8 مہمات کی جو ہے تفصیل بھی شائع کر دی، ورنہ ہمارے ہاں مولانا شبلی نے ان کو چھپایا تھا، اس لیے کہ چونکہ مغرب نے یہ کہا کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا، نہیں، ہم نے تلوار استعمال نہیں کی ہے، تو صرف دفاعی جنگ تھی، غلط بات۔ میں نے تفصیل سے کہا دفاعی نہیں تھی، حضور کا اقدام تھا، حضور آگے بڑھے ہیں، اور آپ نے جو ہے سب سے پہلے چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے۔ قریش مکہ کی طرف سے کسی آغاز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ میری تفصیل سے اس کتاب کے اندر پوری بحث ہے، اس کو پڑھیے۔ آپ نے صرف 6 مہینے لیے ہیں مدینے پہنچنے کے بعد، اور اس میں 3 کام کیے ہیں بہت بڑے۔ مسجد نبوی کی تعمیر، مرکز بن گیا۔ نمبر 2، انصار اور مہاجرین کی مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری، بھائی بھائی۔ اور نمبر 3، یہود کو جکڑ لینا ایک معاہدے کے اندر، جو ایک پیکٹ آف سیلف جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ اس کے بعد آپ نے 7ویں مہینے سے آپ نے دستے بھیجنے شروع کر دیے، چھوٹے بڑے، 4 میں آپ خود بھی گئے، وہ غزوات کہلاتے ہیں، اور 4 وہ ہیں جو سرایا ہیں۔ بہرحال تو یہ سمجھ لیجئے کہ حرام نہیں ہے، اب بھی سیرت کا وہ باب کھولا اگر حالات کہیں پر اس کے لیے سازگار ہوں، لیکن ان مراحل سے گزر کر۔ بات اصل میں سمجھنے کی یہ ہے، اگر کوئی شخص مجھ سے کہا تم نے تو کہا تھا کہ ہاں جائز ہے جو ہے مسلح بغاوت بھی جائے، تو بھائی خدا کے بندے، میں نے کس پروسیس سے گزر کے بعد کہا تھا، اس پروسیس کو تم نے طے کیا ہے؟
تم نے تو کہا تھا کہ ہاں عوامی تحریک جو ہے وہ چلے گی، چلنی چاہیے، بالکل چلنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے لیے تیاری کیا ہو۔ میں اپنی حقیقت جہاد کی تقریر میں جو بات چھپی ہوئی بھی ہے کتابچے کی شکل میں، 9 منزلیں قرار دیتا ہوں جہاد فی سبیل اللہ کی، 9ویں منزل پر قتال ہے، 8 منزلیں طے کر کے یہ پروسیس پہنچے گا 9ویں منزل پر، تب وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ آپ چھلانگ مار کر 9ویں منزل پر چڑھنا چاہیں گے تو انہوں میں گریں گے نیچے، جہاد فی سبیل اللہ۔ لہذا اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ ایک پرامن عوامی تحریک بھی ہو سکتی ہے، سول ڈس اوبیڈینس بھی ہو سکتی ہے، مارے کھانے کو تیار ہوں، جانے دینے کو تیار ہوں، کسی کو کچھ نہ کہیں، جوابی کارروائی نہ کریں، نتیجہ کیا نکلے گا کہ ظاہر بات ہے کہ جو قومی ریاست ہے اس میں جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر آپ کو کچلنا چاہیں گے تو فوج کو حکم دیں گے کچھ لو انہیں، مارو انہیں، اور وہ مارے گی، لیکن ایک حد پر آ کر وہ بس کر دے گی کہ کب تک مارے ہم انہیں، یہ کون ہے، ہمارے دشمن تو نہیں ہے، کوئی باہر سے آنے والے ہیں، یہ کوئی ہندو ہے، یہ 1977 میں ہو گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے نظام مصطفیٰ تحریک، اگرچہ میں اسے نظام مصطفیٰ تحریک نہ میں نے اس وقت مانا تھا نہ آج مانتا ہوں، وہ اینٹی بھٹو موومنٹ تھی جسے بعد میں نظام مصطفیٰ کا ٹائٹل دیا گیا، جبکہ مسلمانوں سے قربانی دینے کا مطالبہ جو ہے اب سامنے آیا، تو محض جمہوریت کے لیے قربانی دینے والے یہاں نہیں ہیں، ہاں اسلام کے لیے دینے والے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں فائرنگ ہوئی، بہت سے لوگوں نے جانیں دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر ایک بریگیڈیئر یہاں کھڑے ہو گئے اسی شہر لاہور کے اندر، بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل، ان کا اب ہم مزید فائرنگ نہیں کریں گے، 2 بریگیڈیئر اور شامل ہو گئے، تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر کہہ دیا، تو بھٹو کو جس نے چند دن پہلے ٹیلی ویژن پر اپنی کرسی کی دونوں ہتھیوں کو پکڑ کر کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، اسے پتا چلا میری کرسی تو کمزور ہے، ہل گئی، یہ فوج کے بل پر تھی نا۔ لہذا فوج جو ہے یہ یقیناً اس پروسیس کے اندر اگر آپ پرامن بھی رہیں گے تو یقیناً جانے دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا، اور جانے دیے بغیر انقلاب نہیں آتا، نہ کبھی آیا نہ آئے گا، حضور کا انقلاب نہیں آیا، اس کے بغیر تو اور کون سا آ سکتا ہے؟ کئی 100 مسلمانوں نے جامِ شہادت نوش کیا ہے، اور اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ تعداد کے اندر جو ہے مشرکین مارے گئے ہیں۔ یہی صفی الرحمن مبارک پوری نے 259 کی تعداد صحابہ کی کاؤنٹ کی ہے جو حضور کے حیات طیبہ میں ان غزوات کے اندر جنہوں نے جامِ شہادت نوش کیا، اور کوئی 900 کچھ جو ہے وہ مشرکین اور کفار جو ہیں وہ مارے گئے، لیکن بہرحال خون دینا پڑا ہے، حضور کا اپنا خون جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ طائف کی مٹی میں بھی جذب ہوا ہے، اور دامن احد کے اندر تو فوارہ چھوٹا ہے حضور کا چہرہ مبارک سے، جبکہ یہاں بار پڑا ہے، اور خود کی 2 کڑیاں آپ کی جو ہے رخسار کی ہڈی کے اندر، رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر گھس گئی، ان کو کھینچ کر نکالنے کی ایک صحابی نے کوشش کی، ان کے دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، پھر کسی طریقے سے نکالا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا، اتنا گیا ہے خون کہ آپ بے ہوش ہو گئے، خبر یہ اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ سارے مراحل گزرے بغیر تو جو ہے نہ اس وقت آیا تھا انقلاب، نہ آ جا سکتا، جان تو دینی ہوگی، لیکن ایک ہے 2 طرفہ جس کا قرآن مجید میں نقشہ ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، اور ایک ہے یک طرفہ، یوں سمجھیے اس کو ان آرمڈ ریوولٹ، بغاوت تو ہے لیکن ہم نہیں مار رہے کسی کو، البتہ ہمیں ماریے، ہم جانے دینے کو تیار ہیں۔ اس کا نقشہ ایران میں مسلمانوں نے دیکھ لیا، آخر کے بادشاہ کو بھاگنا پڑا، بادشاہ کو کوئی فوجی شکست تو نہیں ہو گئی تھی، اس کی فوج ختم تو نہیں ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ اسے بھاگنا پڑا کہ فوج جو ہے اب اپنا رخ میری طرف کر لے گی۔ تو یہ ہے اصل میں کہ جو بھی اس طریقہ کار اس کو چھوڑ کر بائی پاس کر کے شارٹ کٹ کر کے 9ویں منزل پہ چھلانگ لگائے گا وہ بھی، اور جو میری کسی بات سے دلیل پکڑے گا کہ تم نے تو کہا تھا مسلح بغاوت ہو سکتی، بھئی ہاں ہو سکتی ہے، میں کب کہتا ہوں کہ نہیں، اب بھی میں کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ ہو سکتی ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے کا میں قائل ہوں، لیکن اس کے لیے طریقہ یہ ہے اور طاقت اس کے لیے مناسب حد تک فراہم ہو چکی ہو تب، ورنہ نہیں۔ اب یہ ہے اصل میں میرے نزدیک ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ راستہ ہے سیدھا، انقلاب کا سیدھا راستہ۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت پوری امت مسلمہ کی یہ ہے کہ یہ انقلاب کا طریقہ ان پر واضح کر دیا جائے۔ نشان راہ جو دکھاتے تھے ستاروں کو،
ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے، جذبے کی کمی نہیں، جوش کی کمی نہیں، خلوص کی کمی نہیں، اخلاص کی کمی نہیں۔ کتنی جماعتیں ہیں، ان کے کارکن ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ نتائج کیوں نہیں نکل رہے؟ خلاف پیمبر کسے نہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ یہ راستہ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ آخری حصہ حدیث نبوی میں ہے کہ خلافت علی منہاج نبوت آئے گی پوری دنیا کے اندر، لیکن اس کے لیے جو آغاز ہوگا کسی ایک ملک کے اندر، اس منہج سے انقلاب برپا کر کے اس کا نقطہ آغاز ہوگا۔ اب میں دوسرے سوال کی طرف آ رہا ہوں، یہ اس معاملے کو اس حد تک کیوں بڑھنے دیا گیا؟ حکومت وقت اور ذاتی طور پر صدر مشرف کی بدنیتی بالکل واضح ہے۔ یہ معاملہ شروع سے ہوتا تو بڑی آسانی سے تھوڑے سے کسی محنت کے ساتھ کچھ وہ معاملہ نپٹایا جا سکتا تھا۔ ان لوگوں نے آگے بڑھ کر قانون ہاتھ میں لیا ہے، وہ کام کیے جو خلاف قانون تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، معلوم کھلی چھوٹ، کھلی ڈھیل۔ یا تو وہ ڈیل اور ڈھیل سیاسی سطح پر ہو رہی تھی بے نظیر کے ساتھ، اور یا یہ ڈیل جو ہے ہو رہی ہے، یا ڈیل لوگ تو اب سمجھتے ہیں کہ شاید ڈیل ہی تھی، میرے نزدیک وہ ڈیل نہیں تھی۔ میں ان عبد البرادران جو ہیں ان کے خلوص و اخلاص کا قائل ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس میں جو ڈھیل دی گئی ہے یہ بدنیتی پر مبنی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ابھی پھنسی ہے، ذرا پھوڑا بن لینے دو اس کو، اور یہ بڑا پھوڑا بن کر پوری دنیا کے سامنے آئے تب شگاف لگاؤں گا، تب میں کریک ڈاؤن کروں گا، تاکہ پوری دنیا کے سامنے آ جائے کہ اسلامی انتہا پسندی کے خلاف مجاہد اعظم جو ہے وہ صدر مشرف ہے۔ اس کے اقتدار کی نیا اب ڈول رہی تھی۔ ہوتا ہے آخر یہ کہ کتنے ہمارے ہاں پہلے بھی فوجی عامر آئے ہیں، کچھ عرصے تک ان کی حکومت بڑی پرسکون چلتی ہے، بڑی مطمئن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایوب خان کا دور جو تھا ولید کتنا عمدہ تھا، کتنا اچھا تھا، کتنی ترقی کا کام ہوا تھا، اور بڑا جمع ہوا معلوم ہوتا تھا۔ آخر کو اس کا جو اقتدار کی کشتی ہے ڈوبی، اور جانا پڑتا ہے۔ یحییٰ خان اس نے تو بڑا سا اپنا جو ہے بڑا جوا کھیلا تھا، ایک جو ہے فیئر الیکشن کرا کے، وہ سمجھتا تھا چھوٹے چھوٹے گروپ آئیں گے اور پھر میں کھیلوں گا بیٹھ کر، شطرنج کی بچھا کر ان کے ساتھ کھیلتا رہوں گا، اس کو آگے کیا، اس کو پیچھے کیا، اس کو بڑھایا، اس کو گھٹایا۔ وہ اس کے برعکس ہو گیا معاملہ۔ دو بڑی جماعتیں جو ہے، ایک مشرقی پاکستان میں، مغربی پاکستان میں ابھر کر آ گئی۔ پھر آپ کو معلوم ہے ضیاء الحق صاحب بھی آخر ایک دور ان کا تھا بڑا، لیکن اس کے بعد پھر جو ان کے اندر بھی تو تزلزل تو آ گیا تھا۔ اب اس کا بھی آنا ہی تھا۔ یہ تو سرکل جو ہے وہ چل کر ایک جگہ پر وہ راؤنڈ مکمل ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس نے محسوس کیا کہ مجھے اب اندرون ملک تو میری سپورٹ بہت کم ہو گئی۔ جیسے بش جو ہے اس کی ریٹنگ 26% تک جا چکی ہے امریکہ کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بھی کم ریٹنگ ہو چکی تھی مشرف کی پاکستان کے اندر۔ اس نے اب یہ سوچا کہ بین الاقوامی سطح پر کوئی ایسا مارکا سر انجام دوں کہ جو طاغوتی عالمی طاغوتی قوت ہے اس کی طرف سے مجھے بھرپور سپورٹ مل جائے۔ اور اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ اس نے وقت بھی بہت ہی صحیح منتخب کیا ہے۔ ایک طرف وہ عدلیہ کا معاملہ جو ہے وہ آخری سٹیج کو پہنچا ہوا ہے، اس ریفرنس کا فیصلہ کو آنے والا ہے، اور گمان غالب یہی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف جائے گا، گمان غالب یہی ہے، واللہ عالم۔ دوسری طرف اے پی سی لندن میں ہو رہی ہے۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے یہ جو معاملہ کیا گیا، اس وقت کی ٹائمنگ بھی میرے سمجھ گئے، یہ انہوں نے بہت ہی سمجھ بوجھ کا ثبوت دیا ہے، سیاسی اعتبار سے چالاکی کا ثبوت دیا ہے کہ اس نے اس کا وقت بھی یہ تلاش کیا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسے فی الوقت اس کا بہت بڑا فائدہ پہنچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں سیکولر قوتوں کے ہاتھ مضبوط ہوئے، یہاں رجال دین اور دین کا معاملہ جو ہے اس کو ذوف پہنچا ہے، سخت پہنچا ہے۔ خاص طور پر مولانا عبدالعزیز صاحب جس طریقے سے باہر نکلے ہیں، اب اس کے بارے میں ادھر کچھ کہا جا رہا ہے، ادھر کچھ کہا جا رہا ہے، بہرحال وہ برقعے کے اندر ملبوس ہو کر نکلے ہیں،
کوئی پلین کے تحت جا رہے تھے، کسی کی اجازت کے ساتھ جا رہے تھے، کسی سازش کے ساتھ جا رہے تھے، انہیں ٹریپ کیا گیا، انہیں واللہ عالم، اسے چھوڑ دیجیے، ہم نہیں جانتے کہ کیا ادھر کی بات ہے کیا ادھر کی بات ہے، لیکن بڑا دھچکا لگا ہے اس سے، اور اس سے جو استہزاء، تضحیک، تمسخر، مذاق اس وقت پورے جو ہے ہماری جو ہو رہی ہے کہ رجال دین اور دین کے لوگوں کو جو ہے اس کا ایک بڑا دھچکا لگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ادھر سے مشرف صاحب کو بڑی شاباش، سب سے پہلے تو گارڈن براؤن جو ہے جو وزیر اعظم ہے برطانیہ کا، اس کی طرف سے شاباش آ گئی، تھپکی دے دی گئی، پھر امریکہ کی طرف سے آ گئی، اس سے بھی آگے بڑھ کر چین کی طرف سے تھپکی آئی۔ اور ایک روایت یہ ہے، میں اس کی توثیق یا تردید تو نہیں کر سکتا، کہ یہ معاملہ جو ہے چین نے بظاہر تو بہت ہی ٹھنڈے دل سے اس معاملے کو لیا تھا، جو بھی چینی جو خواتین کے ساتھ معاملہ ہوا تھا ان حضرات نے کیا اس کا، لیکن یہ کہ ہمارے وزیر خارجہ جب گئے تھے بیجنگ تو وہاں انہیں جو ہے کافی سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی، اور یہ الفاظ کہے گئے کہ تم خود پالتے ہو پہلے ان تمام لوگوں کو، اور ان کو جو ہے غذا دے کر اور پھر اس کے بعد اس کا ایک اسٹنٹ بنا کر کھڑا کرتے ہو، یہ بات کہی گئی واللہ عالم۔ لیکن بہرحال اس وقت جو ہے چین کی طرف سے بھی شاباش انہیں ملی ہے۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ اس کے اقتدار سے اس قوم کو نجات دے، یہ شخص بہت بڑا جوا کھیلنے جا رہا ہے، بہت بڑا جوا۔ اب اس کے پیش نظر یہ ہے، نمبر ایک، جو ایکسٹریمسٹ سیکولر قوتیں اس ملک کی ہیں ان کو ایک محاذ پر لا کر حکومت ان کو دے دی جائے۔ ایم کیو ایم جو الٹرا سیکولر اور مذہبی اقدار، مذہبی شعار کی انتہائی مخالف، جس نے جلوس نکالے، ایک دوسری طرف پیپلز پارٹی جس کی لیڈر کہتی ہے اسلامی سزائیں تو وحشیانہ ہیں، تیسری طرف اے این پی سرحد میں یا بلوچستان کے اندر بھی اسی طرح کے قومی گروپ، ان کو جمع کر کے اور حکومت جو ہے ایک مضبوط حکومت ان کی بنا دی جائے، امریکہ کی پشت بنائی ہو، اس کی طرف سے امداد آتی رہے، اس کی طرف سے مدد آتی رہے، اس کی طرف سے پشت پناہی ہوتی رہے، شاباش ملتی رہے، اور اس طریقے سے یہاں پر وہ اپنی حکومت کے دورانیے کو طویل کر دیں۔ اس کا جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ بہت خوفناک ہوگا، پولرائزیشن بڑے پیمانے پر ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ آخر اس ملک کے اندر خاص طور پر خاص علاقہ جو ہے آپ کو معلوم ہے، صوبہ سرحد، قبائلی علاقہ، ان کے کلچر کے اندر مذہب ہے، شاعر اسلام، نماز روزہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، وہ دین سے بڑھ کر اس کلچر کا اعتبار سے، اور وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ جو بھی جہاد افغانستان، جہاد کشمیر اور جہادی تنظیموں کے لوگ جو ہیں، بقیت السیف کہہ لیجئے انہیں، وہ جو ہے وہ وہاں پر ہے موجود، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہاں پر بہت صورتحال جو ہے، یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو بھی کچھ حملے ہوئے ہیں ابھی پاکستان کی فورسز کے اوپر، یہ اس کا کوئی تعلق لال مسجد سے نہیں ہے، لیکن بالکل سفید جھوٹ ہے، یہ اسی کا رد عمل ہے۔ جو وہاں پر بھی ایک حملہ ہوا اور اس میں کچھ یعنی فوجی بھی ہیں وہ بھی جاں بحق ہوئے ہیں، 10,000 افراد کا جلوس جو ہے وہ سوات میں نکلا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی ایک بیکنگ تو ہے، جیسا کہ میں نے پورا آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ رکھ دیا تھا کہ مختلف تحریکیں جو ہیں وہ کس کس پہلو سے ہمارے ہاں ہیں، موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جہاد افغانستان کا فال آؤٹ اور جہاد کشمیر کا جو ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب، تو اس صورتحال میں ملک و ملت کے لیے شدید ترین خطرہ ہے اس کے ٹوٹ جانے کا۔ اس میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمان 2 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کا گٹھ جوڑ ہوا تو ملک ٹوٹ جائے گا، 2 دفعہ کہہ چکے ہیں۔ اس انداز میں انہوں نے کبھی فیصلہ کن طریقے سے بات نہیں کی کبھی، اب انہوں نے کہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹوٹے گا وہ اس لیے کہ صوبہ سرحد کے بارے میں نے آپ کو بتایا، انتہائی حساس علاقہ جو ہے وہ صوبہ سرحد ہے۔ پھر یہ کہ وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مذہب جو ہے وہ ان کے کلچر کا جز ہے، پھر قبائلی علاقوں کے اندر مسلح موجود ہے، اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، ان میں سے تو ہر ایک جو ہے وہ فوجی ہے، اور یہ کہ افغانستان کی طرف سے جو جارحیت ہو رہی ہے اب، اور جو ان کو ڈیورنڈ لائن کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے، وہ سمجھتے کہ یہ علاقہ تو ہے ہی ہمارا، وہ تو ایک معاہدہ تھا ڈیورنڈ لائن کا، اس کا وقت مدت ختم ہو چکی ہے۔ یہ صورتحال جو ہے سب سے زیادہ جو ہے حساس اور خطرناک خطہ، اور اس خطے کے اندر وہ جہادی قوتیں اور ان کے اثرات جو موجود ہیں۔
آخر 80,000 کا جلوس اگر نکال کر لے آئے تھے صوفی محمد صاحب، اب اگرچہ وہ جیل میں پڑے ہوئے 4 سال سے، اور وہ مقدمہ جو ہے لڑ رہے ہیں، وہ قانونی جنگ جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پر وہ مواد موجود ہے، بارود موجود ہے، اس کے لیے چنگاری جو ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے کہ جو اس کو بھڑکا دے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر مجھے اندیشہ ہے کہ اب مساجد اور مدارس کے خلاف بھی کوئی بڑا کریک ڈاؤن ہوگا۔ ابھی تک معاملہ جو ہے حکومت نے یہ کام یہاں نہیں کیا تھا، اور یہ ہے کہ ان کا جو پیر و مرشد ہے امریکہ، اس کی بھی ماضی قریب تک، کچھ عرصے پہلے تک جو پالیسی تھی وہ رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ میں آئی تھی کہ اس نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا مسلمانوں کو۔ ایک ہیں فنڈامنٹلسٹ جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں اور نظام کی حیثیت سے اسلام کا احیاء چاہتے ہیں، اسلام کو قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں انہیں ختم کر کے رہنا ہے۔ دوسرے ٹریڈیشنلسٹ ہیں، یہ مدرسوں اور مسجدوں میں جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں یہ قدامت پرست ہیں، روایت پرست ہیں، یہ فی نفسہ ہی کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے سامنے اسلامی نظام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل گئے تو پھر بہت بڑا خطرہ ہے، لہذا انہیں علیحدہ رکھو اور انہیں آپس کے اختلافات کے اندر الجھائے رکھو۔ اور تیسرے ماڈرنسٹ ہیں جو اسلام کی وہ تعبیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ جو ہے میل کھا جائے۔ وہ 2 جاوید تو یہی لاہور میں ہیں، جاوید غامدی صاحب بھی ہیں اور جاوید اقبال بھی ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اس وقت، جو بھی، اور ان کے بارے میں باقاعدہ سفارش کہ ایسے لوگوں کو خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر ایکسپوجر دیا جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ مسجد میں تو کوئی انہیں داخل ہونے نہیں دے گا، کون ان کا خطبہ سنے گا، تو ایکسپوجر جو ہے ٹریڈیشنلسٹ کو تو ہر جمعے کے روز جو ہے لوگ اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں، تو ان کو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کو سب دیا جائے، موقع دیا جائے۔ اور چوتھے سیکولر ذہن کا جو ہے مسلمان، وہ تو ہمارا ہی ہے، لیکن اندازہ یہ تھا کہ گویا کہ امریکہ یا یہ موجودہ طاغوتی نظام اسلام بحیثیت دین کے خلاف، تو اس نے جھنڈا جو ہے بغاوت کا اور جنگ کا طبل جنگ بجا دیا ہے، لیکن اسلام بطور مذہب کو وہ ابھی برداشت کرنے کو تیار ہے۔ یہ میرا گمان تھا اور یہ میں اپنی مختلف تقاریر کے اندر کہتا بھی رہا ہوں، اور میں نے بلکہ ان کی طرف سے یہ دلیل دی کہ بش یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم یہاں آئے، تم نے ہمارے ملک میں آ کر چرچ خریدے اور مسجدیں بنا لی، سینیگوگ، سلوتے یہودیوں کے خریدے اور مسجدیں بنا لی، ہم نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا نا۔ تم نے لاکھوں یہاں پہ جو افرو امریکن نے مسلمان بنا دیا، ہم نے اختلاف تو نہیں کیا، ہم نے کوئی تمہیں روکا نہیں۔ لہذا مذہب کے اعتبار سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ہماری جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تم روزے رکھتے ہو، ہم وائٹ ہاؤس میں تمہیں ایک دعوت افطار بھی دے دیتے ہیں، تم عیدیں مناتے ہو، ہم خاص جو ہے یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں۔ ہماری جنگ جو ہے وہ سیاسی اسلام، پولیٹیکل اسلام کہتے تھے شروع میں، پولیٹیکل اسلام، پھر اسے کہا گیا فنڈامنٹلسٹ جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں، پھر اس میں اضافہ کیا گیا نظام خلافت، جو بھی خلافت کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ لیکن اب وہاں پر جو یہودی لابی ہے اس نے ایک قدم آگے بڑھا دیا ہے، اور جو عیسائیوں میں سے نیو کونز ہیں کہ جن کی حکومت ہے اس وقت امریکہ کے اندر اصل، اور بش جن کے ہاتھ کے اندر ایک پپٹ کی حیثیت سے ہے، انہوں نے اس سے نیچے اتر کر کہنا شروع کیا ہے یہ قرآن ہے، سورس ہے سب سے بڑی خرابی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ لارڈ گلیڈسٹون نے کہا تھا پچھلی صدی میں، اس نے پارلیمنٹ میں، برطانوی پارلیمنٹ میں، یہ وزیر اعظم تھا وہاں کا، قرآن مجید کا نسخہ لہرایا، جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن نہیں ہو سکتا، یہ جنگ سکھانے والی کتاب ہے، قاتلو، قتال کرو، جنگ کرو، یہ سارے معاملہ جو ہے یہ تو جہاد اور قتال اور شہادت جو ہے سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، لہذا وہ قرآن مجید کو بھی انہوں نے گٹر کے اندر اس کے اوراق جو ہے وہ بہائے، تاکہ مسلمانوں کی حمیت اگر جوش میں آئے تو پھر ان کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن ہو سکے۔ اب صورت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں شریعت ہی حرام ہے، شریعت ہی غلط ہے، شریعت ایول ہے۔ گویا کہ اب وہ فنڈامنٹلسٹ سے آگے بڑھ کر ٹریڈیشنلسٹ کے خلاف بھی کھلا اعلان جنگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ صاف بات ہے، یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہے تو ٹھیک آ گئی ہے۔ آخر قرآن پڑھیں گے تو کہاں لے جائیں گے؟ جہاد کی آیات کو کہاں لے جائیں گے؟ دین کے غلبے کی جد و جہد کو کہاں لے جائیں گے؟ یہ قتال اور جہاد کی آیات کہاں لے جائیں گے؟ احادیث پڑھیں گے تو کہاں لے جائیں گے ان چیزوں کو؟
لہذا وہ جذبہ جو ہے وہ تو ان کے ذریعے سے پروان چڑھے گا، پھیلتا رہے گا۔ لہذا اب جو ان کی جنگ ہے وہ آل آؤٹ وار ہے اگینسٹ اسلام۔ اب وہ تقسیم جو تھی کہ صرف فنڈامنٹلسٹ اور خلافت کا نام لینے والے اور اسلام کو ایک سیاسی اور معاشرتی اور معاشی نظام سمجھنے والے جو ہے ان کے خلاف جنگ ہے ہماری، نہیں، اب وہ اسلام بحیثیت مجموعی، بحیثیت کل، وہ ان کا ٹارگیٹ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اسی کے ضمن میں اب معاملہ جو ہے یہاں پر بھی ایک خبر بھی آئی تھی کہ کچھ اور مدارس کو بھی حکومت پاکستان نے سرویلنس کے لسٹ پر رکھ لیا ہے۔ اب مدارس، اور یہ بات اب علماء نے کہی بھی ہے بیانات کے اندر، کہ اگر اس لال مسجد اور جامع حفصہ کے واقعے کو بہانہ بنا کر کوئی جو دارالعلوم ہیں، جو اسلامی مدارس ہیں، ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کیا گیا تو شدید مخالفت کی جائے گی اور شدید مزاحمت کی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ایک خدشہ اب موجود ہے کہ یہ شخص جو ہے اگر اس کو اقتدار جو ہے اس کا طول حاصل ہو جاتا ہے تو یہ کریک ڈاؤن کرے گا اب عام مدارس کے اوپر بھی، چاہے ان میں تدریجاً بات ہوگی، ایک ایک کر کے سب پر پورے کے خلاف این ماس کو نہ ہو، لیکن یہ کہ اس کی طرف بات آگے بڑھ جائے گی۔ اب آئیے آخری بات، اب جو یہ سٹینڈ آف ہے اس وقت، آج 6واں دن شروع ہو چکا ہے، اس کا فوری نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر بات ہے کہ یہ صرف اینی مینز گیس والی بات ہے، اینی بڈیز گیس، گو مگو ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایک طرف غازی صاحب ہیں، اب ان کا اعلان صاف آ رہا ہے کہ ہمارے پاس 1 مہینے کا راشن موجود ہے اور اسلحہ بھی موجود ہے، ہم 1 مہینے تک بھی جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ آج کی تازہ خبر آپ کے علم میں ہوگی کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل جو ہیں وہ بھی جاں بحق ہو گئے ہیں، پاکستان فوج کے ایک بڑے افسر، ایک میجر جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اب معاملہ جو ہے، اور پرویز مشرف کا بیان جو ابھی میں آتے ہوئے ٹی وی پر خود سن کر آیا ہوں، ان کی زبان سے خود براہ راست بڑی دھمکی دی ہے اس نے کہ باز آ جائیں ورنہ مارے جائیں گے، مارے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ یہ ہم نے ریسٹرینٹ جو اب تک کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ وہاں پر بے گناہ قسم کے لوگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور طلباء بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، لیکن اگر باز نہیں آئے تو پھر ظاہر کہ کوئی ایکشن ہمیں لینا پڑے گا اور بہت بڑی تباہی آ جائے گی۔ اب دونوں طرف موقف بظاہر تو بہت ہی بے لچک ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ہوگا کیا؟ اگر مولانا عبدالرشید صاحب نے ہتھیار ڈال دیے تو اس ملک کے سیکولر عناصر بغلے بجائیں گے، فتح کے شادیانے بجائیں گے، دین اور رجال دین کی تضحیک، استہزاء، تمسخر ایک دم بہت بڑے پیمانے پر ہوگا۔ بس ہو گیا ختم، وہ سب شہادت کی باتیں وہ کہاں گئی؟ وہ حلف شہادت کے، شریعت یا شہادت، شریعت یا شہادت، کہاں گیا بات؟ اس سے یقین جو ہے یہ بات سمجھ لیجئے، مولانا عبدالعزیز صاحب کا جو بھی معاملہ ہوا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، یہ تو ہے کہ وہ نکلے ہیں، برقع اوڑھ کر نکلے ہیں اور پکڑے گئے۔ اب آیا وہ ان کو ٹریپ کیا گیا ہے، کوئی کسی ایجنسی کے ذریعے سے پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نکل جائیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، واللہ عالم، سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے ممکن، ہم تو نہ کسی بات کی توثیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا بھی دھچکا بہت بڑا لگا ہے۔ دین اور دین کے نام لیواؤں کے لیے یہ معاملہ بہت بڑا دھچکا ہوگا اگر اب انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ جیسا کہ کہہ رہے ہیں اگر جامع شہادت نوش کر جائیں، اور انہوں نے جیسے کہ وصیت بھی لکھوا دی ہے کہ ہمیں مسجد ہی میں دفن کیا جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس میں یہ ہے کہ فوری طور پر صوبہ سرحد کے اور اس کے ملحق علاقوں کے اندر تو یقیناً بہت بڑا طوفان اٹھے گا، اور بڑے پیمانے پر اس ملک کے مسلمانوں میں اور جذباتی اعتبار سے، جذبے کے اعتبار سے جو انگڑائیاں لے گا یہ جہاد والا معاملہ، اور یہ جو سارا پوری صورتحال ہے، اس کے اندر جو ہے ایک دم جو ہے بڑی تیزی آئے گی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف صوبہ سرحد نہیں بلکہ بقیہ بھی جگہوں پر اب ایسے لوگوں کو تقویت حاصل ہو جائے گی، اور ایک جو سمجھیے روشنی کا مینار بن جائے گا کہ جس سے لوگوں کو مستقل طور پر غذا ملے گی، حوصلہ ملے گا کہ یہ ایک بہادری کی ایک مثال ہے جو قائم کی گئی ہے، اور قربانی کی ایک اعلیٰ مثال ہے جو قائم کی گئی ہے۔ اور میرے نزدیک یہ ہے کہ عسکریت پسندی جو ہے ہمارے ہاں اس کو تقویت حاصل ہوگی،
ایک آخری امکان میرے ذہن میں یہ آتا ہے، واللہ عالم ہو یا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیل ہو جائے اور حکومت غازی صاحب اور ان کے اہل خانہ کو، ان کی والدہ، ان کی اہلیہ اور مولانا عبدالعزیز کی اہلیہ، ان کے خاندان والوں کو، ان کو معافی دے کر اور باہر نکلنے پر آمادہ کر دے، اور ان کے ساتھ صرف جو جینوئن طلبہ ہیں ان کو جانے دیں۔ لیکن جو دوسرے عسکریت پسند یہاں پر آئے ہیں، جو جینوئن اسٹوڈنٹس نہیں ہیں وہاں کے، تو ان کی گرفتاری کے اوپر اکتفا کر لے حکومت، کہ یہ بھی ہمارا ایک بڑا گین ہے، بڑی کامیابی ہے، اور اسے بھی ہم مغرب کے سامنے لا کر اور ان سے شاباش اور ان سے تائید جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ واللہ عالم، یہ ایک خیال صحیح ہے میرا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہنا اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری طویل گفتگو، جس میں بہت سی باتیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تکرار بھی ہے، کہ جس میں کہ بہت سی باتیں جو اس سے پہلے بھی میری گفتگو میں آتی رہی ہیں، ان کو بھی میں نے آج دہرایا ہے اختصار کے ساتھ، تاکہ یہ پورا نقشہ ایک دفعہ آپ کے سامنے آ جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس میں سے جو بھی خیر ہے وہ آپ کے دلوں اور ذہنوں میں جاگزی ہو جائے، اور سب سے بڑی ضرورت اس وقت کی وہ آپ کے سامنے آ جائے کہ منہج انقلاب نبوی کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے، لوگوں کو اس سے متعارف کرایا جائے، اور ایک جماعت جو ہے، ایک حزب اللہ، اس کی تشکیل کے لیے کمر کس لی جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔